بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنی تیسری دعا پڑھنی ہے، اور الحمدللہ آپ کو دعائیں جو ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ بھیجی جا رہی ہیں۔ تو پہلی دعا ہم نے جو سونے کی پڑھی تھی، پھر ہم نے نیند سے بیدار ہوتے وقت جو پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی، اور آج ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ تو اس میں اب دیکھیں الحمدللہ فرسٹ ورڈ جو ہے اللہم، تو فرسٹ ورڈ میں آپ دیکھیں یہ ہم نے بڑی دفعہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہمارا بالکل صحیح ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیں یہ میں واضح کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے کہ یہاں پہ اب دیکھیں کیا ہوا ہے، نون مشدد ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جب بھی نون اور میم مشدد ہوں گے یعنی کہ ان پر تشدید آ جائے گی تو ان پر گنہ کیا جائے گا۔ گنہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ناک میں آواز کو لے جاتے ہیں اور تھوڑا سا گنگناتے ہیں، یہ ہمارا ہوتا ہے گنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا ہوگا، گنہ، انی، اور نون کے ساتھ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھیں انی، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک۔ اب دیکھیں اعوذ، حمزہ زبر آ اس کا ساؤنڈ، اور عین زبر آ اس کا ساؤنڈ سیم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں فرق ہے، دونوں الگ الگ حرف ہیں تو دونوں کا ساؤنڈ بھی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جو حمزہ ہے یہ تو سمپل ہے نا، آ کا ساؤنڈ، اور دیکھیں عین یہ آپ کے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو زیادہ نہیں کچھ بھی بتا رہی ہوتی، ہر لیکچر میں آپ کو کوئی ایک دو چیز جو ہے وہ بس سکھا رہی ہوتی ہوں، تو آپ اس پہ فوکس کیا کریں۔ دیکھیں اب آج ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ عین، عین، یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے۔ آپ حلق کے درمیان میں اپنی انگلی رکھیں اور پھر اس کو بار بار نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا ورڈ جو ہے وہ صحیح سے ادا ہو سکے، ٹھیک ہے، عین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم اپنے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے، اعوذ بک، اعوذ بک۔ اب دیکھیں بی آپ نے یکا دونوں میں کچھ بھی کام ایسا نہیں کرنا کہ کسی کو بھی آپ لمبا کر دو، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ بی کا نہیں ہے نہ ہی بی کا ہے، ٹھیک ہے، اعوذ بک، اعوذ بک، ٹھیک ہے، بی کا، اس کو آپ نے صرف ایک ایک حرکت کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ کیا ہے با کے نیچے کیا ہے دیر، اور کاف کے اوپر کیا ہے زبر، تو یہ ایک ایک حرکت ہے، آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں مینل، اب آپ نے مینل ایسے نہیں کرنا، لام کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مینل، مینل، ٹھیک ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث، خبث، اب دیکھیں اس میں خبث سا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا یہ والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم کسی میں پڑھایا سین، تو اس میں میں نے کہا تھا آپ کی یہ جو سیٹی والی آواز ہے نا یہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ورڈ ہے اس میں آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ حروف صفیر میں شامل تھا، وہ سیٹی والے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں شامل تھا تو اس وجہ سے اس میں سیٹی والی آواز آتی ہے۔ یہ والا جو ہے یہاں پہ ہے سا، سا، تو یہ سا جو ہے اس میں آپ کی سیٹی والی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ یہ کیسے ادا ہوتا ہے، جب آپ کی زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں آتی ہے تب یہ سا، سا، ٹھیک ہے، یہ سا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک تو اب آج عین یہ سیکھا، اور دوسرا کیا ہے سا، سا، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں خوبوسی، اب یہ خوبو نہیں ہے نہ ہی خوبوسی ہے، ٹھیک ہے،
تو آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. آپ نے کسی ورڈ کو بھی بلا وجہ لمبا نہیں کرنا، نہ ہی جو لمبا ہو رہا ہو اس میں کمی کر سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس ورڈ پہ دھیان دینا ہے. خبوثی، خبوثی، والخبائث. اب دیکھیں والخبائث، با کو لمبا کیا ہے میں نے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، والخبائث. ٹھیک ہے، با کے ساتھ کیا ہے؟ الف مدہ. دیکھیں حروف مدہ ہوتے ہیں 3. ٹھیک ہے، ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو کسی اور لیکچر میں دوں گی. تھوڑا تھوڑا ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو اب آپ نے دعا کو اچھے سے یاد کرنا ہے. خبثی والخبائث. ٹھیک ہے، اس اینڈ پہ بھی سا ہے، سا، سا. ٹھیک ہے، سا، سا. اور اب دیکھیں اس کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں دعا کو، تاکہ ہم کلیئر ہو جائے ہمارا کوئی بھی جو پوائنٹ رہ گیا ہو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے یہ جو رکنے والا کام ہے وہ بھی نہیں کرنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سب اس کو پڑھ سکتے ہیں صحیح سے. تو یہ نہیں کرنا کہ 1-2 ورڈ پڑھ کے رک جائیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو رکنے کا تھوڑا سا بتایا تھا کہ رول ہوتا ہے ہمارے پاس. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. تو سب سے پہلے دیکھیں، ہمیں پتہ ہے الحمدللہ اتنی دفعہ پڑھا ہے، اب ہمیں یاد ہو جانا چاہیے. اللہم، اے اللہ، انی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، اپنی طرف اشارہ ہوتا ہے. انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، اعوذ بک، پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ من الخبث والخبائث. من الخبث، خبث کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ناپاک جنوں، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں شریر جنوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ والخبائث، اور ناپاک جننیوں، یا پھر آپ ناپاک کی جگہ پہ شریر لفظ یوز کر سکتے ہیں، شریر جننیوں سے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک لفظ کے بہت سے میننگز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے مترادف جو ہیں وہ کافی میننگز ہوتے ہیں. تو اس کا ترجمہ اب پراپر کیا ہے ہمارے پاس کہ اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. الحمدللہ، یعنی کہ یہ ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.